على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں. اور جو کوئی بھی اس روشن راستے سے انحراف کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کے حق میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس عنوان پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وہ آج کا اگر موضوع اگر آپ کو دوں تو یہ ہے کہ بدگمانی سے بچیں، لوگوں سے اچھا گمان رکھیں، لوگوں سے بدگمانی سے بچیں. اور اگرچہ کہ امام صاحب نے مختلف موضوعات پر دو تین باتوں پر اپنی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو آئیے سب سے پہلے خطیب صاحب نے ہم تمام کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. اور یہ تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرتا ہے، اس کو بجا لاتا ہے، اور جن چیزوں کو سے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے، تو یہی تقوی ہے. تقوی کی کوئی بڑی لمبی چوڑی تعریف نہیں ہے. اس تعریف کی روشنی میں ہر کوئی اپنے آپ کو ناپ لے سکتا ہے، جانچ لے سکتا ہے کہ میں کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں اور کتنے اللہ تعالیٰ کے منہیات سے کیا ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوں. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، جیسا کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. ایک طرف دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں سے منع فرمایا ہے، یعنی بدگمانی سے، غیبت سے اور جھوٹ سے وغیرہ سے. لیکن ہم ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایک طرف عمل بھی کر رہے ہیں، دوسرے طرف اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو بھی کر رہے ہیں. تو یہ تقوی کے منافی چیز ہے. تو اس طرح سے آج ہر کوئی اپنے آپ کو اس پیمانے میں اپنے کو آپ کو ناپ کر دیکھ لے سکتا ہے، جانچ کے دیکھ لے سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں. یہی اصل تقوی ہے. اور یہ وہ تقوی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام پچھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آ چکے ہیں ان تمام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تقوی کی وصیت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت کی، اور تمام مومنین کو بھی وصیت کی. جیسا کہ ایک آیت خطیب صاحب نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تحقیق کہ ہم نے وصیت کی، نصیحت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے، اور وَإِيَّاكُمْ، اور آپ کو بھی ہم وصیت کرتے ہیں. کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے. یعنی اگر
کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، تقوی اختیار نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نقصان کس کا ہوگا؟ صرف اس کا ہی ہو، اس کی ذات کو ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں، کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، اس سارے کے سارے لوگ متقی، پرہیزگار اور نیک اور صالح ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، کبریائی میں، اس کی شان میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سارے کے سارے لوگ فاسق فاجر ہو جائیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے کے سارے انسان لوگ فاسق فاجر ہو جائیں، تب بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کمی واقع ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے بالکل بے نیاز ہے اور اس تعریف کے وہ لائق ہے، اور اس کو ہمارے اعمال کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور نیک بنتا ہے تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہر خطبے میں جس بات کی سب سے پہلے تلقین کیا کرتے تھے، وہی یہ لوگوں کو سب سے پہلے تقوی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور میں نے بھی آپ کے سامنے جن 3 آیات کی تلاوت کی ہے، ان تینوں آیتوں میں 3 آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تلاوت کیا کرتے تھے اور تقوی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور ان تینوں میں آیتوں میں قدر مشترک جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تقوی کی نصیحت ہے، تقوی اختیار کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہاری موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے آج کل کے مختلف فتنوں کا ذکر کیا کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف فتنہ و فساد کا دور ہے، مختلف ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کو دیکھ کر سن کر ہماری آنکھیں دنگ رہ جا رہی ہیں، گنگ ہو جا رہی ہیں کہ کیا انسان ایسا بھی کر سکتا ہے، ایسے بھی کام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے بے حیائی اور غلط کاموں میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ عقل کیا ہے پریشان ہوگی۔ تو اب ایسی حالات میں انسان کیا کرے؟ کیا ان حالات کو میں اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ جائے، یا اس کا انکار کر دے، یا غیر جانبدار ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہم کو انہوں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک حدیث کو ذکر کیا کہ لوگوں کو کیا ہے نا امیدی سے بچائے، لوگوں سے بدگمانی سے بچے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال هلك الناس فهو اهلكهم، کہ جو یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی کیا ہے ایسے حالات اور پریشانیاں اور مختلف فتنہ و فساد کو دیکھ کر آدمی کیا ہے ایک سلیم الطبع انسان اور ایک اچھا انسان، سلیم الفطرت انسان جب یہ حالات کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور ہو کر کیا کہنے لگ جاتا ہے، ارے لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، فلاں ہو گئے لوگ۔ تو اس طرح سے کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، من قال هلك الناس فهو اهلكم، جس نے کہا کہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے تو فهو اهلكم، تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والوں میں سب سے زیادہ پہلے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے کیا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہے۔ اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں علماء نے، کہ ایک طرف تو کیا ہے وہ لوگوں کی تنقید کر رہا ہے، وہ تحقیر کر رہا ہے کہ ارے لوگ ایسے ہو گئے، انہیں اپنے آپ کو کیا بہت بالاتر سمجھنے بتلا رہا ہے اور بہت بڑا اپنے آپ کو بتلا رہا ہے کہ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں، فلاں ہوں، اور اپنی برتری اور اپنی لوگوں کے سامنے جتلانا چاہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے اور آپ کیا ہو گئے اس کے بارے میں اس کو اپنی فکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یا ایک دوسرا مطلب یہ بن کے یہ بھی ہے، اس کا بیان یہ کیا گیا ہے کہ لوگ یہ کیا ہے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، لوگوں کو کیا ہے ناامیدی دلا رہا ہے، لوگوں کو توبہ کے دروازے سے روک رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ارے ہلاکت اب کچھ باقی نہیں رہا ہے سوائے ہلاکت اور بربادی کے۔ تو اس طرح سے کیا ہے لوگوں کو کیا ہے ہمیشہ نا امیدی سے اور لوگوں سے بچائیں اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ چیز کیا ہے آدمی کو کیا ہے نا امیدی، خنوطیت، مایوسیت کی طرف لے کے جاتی ہے، جو کیا ہے گمراہی ہے اور کفر ہے۔ کیونکہ
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تیأسوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا الکافرون اور الا الضالون، بلکہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اس اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، یا اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ امت، اس امت میں ہمیشہ خیر باقی رہے گا، اس امت میں ہمیشہ خیر باقی رہے گا، پوری کی پوری امت کبھی بھی کیا ہے ہلاکت اور بربادی پر، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہو سکتا ہے کہ گمراہی پر اور کفر پر چلا جائے اور غلط راستے پہ چلے جائے، لیکن ایسا بھی یہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا ایک آدمی کچھ طبقہ بھی باقی نہ رہے اور سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھا ہے اور خیر پر باقی رکھا ہے، جو لوگوں کو ہمیشہ کیا ہے خیر کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کا معاملہ، یعنی اس طرح کا کہ لوگ قیامت تک باقی رہیں گے، یعنی کہ یہ گروہ ایک خیر پر باقی رہنے والا گروہ یہ یعنی کہیں یعنی کسی زمانے میں موجود رہا ہو یا نہیں، بلکہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ایسا گروہ موجود رہے گا جو لوگوں کو کیا ہے خیر کی طرف دعوت دیتے رہے گا اور خیر کی طرف بلاتے رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں آپ کو گناہ کی طرف لے کے چلے آتے ہیں۔ تو کسی کے بارے میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، برائی دیکھ رہے ہیں، تو آدمی کو اس کے کئی عذر تلاش کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں فوری اس کے اوپر کوئی فتویٰ جاری کر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارے فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، بلکہ اس طرح سے نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس 60-70 عذر بھی پیش کرے تو اس کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس اپنے عذر پیش کرے 60-70 تو اس کو عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ ڈائریکٹ کیا ہے کسی کے اوپر غیر بدگمانی کرتے ہوئے اس کے دین پر، اس کے ایمان پر کیا ہے فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یعنی آدمی جو جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کیا ہے دوسروں پر کیا جھوٹ باندھ رہا ہے، تو یہ جھوٹ ہرگز کسی کے اوپر نہیں باندھنا، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے اچھا حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک کہ آپ کے سامنے مکمل طور پر آپ کے سامنے کوئی چیز واضح نہ ہو جائے آپ اس وقت تک کسی کے بارے میں فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جندب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، دو آدمی تھے جو بات کر رہے تھے، ایک آدمی کے بارے میں اس نے کہا جو کوئی برایاں کر رہا تھا، غلط کام کر رہا تھا، تو اس نے اللہ کی قسم کا کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، بلکہ ایک شخص نے کہا دوسرے کے بارے میں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علیہ، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، یعنی ہم جیسا کہتے ہیں کہ یہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، فلاں گمراہ ہو گیا، اس کو بخشش نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آپ کسی کے اوپر بھی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح سے جندب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز فلاں آدمی کو بخشے گا نہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، فإنی قد غفرت، تو اس کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے فلاں کو بخش دیا ہوں، میں نے جس کے اوپر اس نے قسم کھایا تھا کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ میں فلاں شخص کو بخش دیا ہوں، اور جو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے کسی کے بارے میں فتویٰ دینا اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ، اے وہ لوگوں جو اپنے زبان سے تو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ جماعت کے لوگوں، اے لوگوں
جو اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو ولم يدخل ایمانہ قلبہ، لیکن ان کا ایمان کیا ہے، ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. لا تغتابوا المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، اور تم لوگوں کی پردہ پوشیوں کی اور ان کی یعنی ستر پوشی کے پیچھے مت لگا رہا ہو، ان کے چھپے ہوئے کاموں کی طرف ان کے کیا ہے پیچھے مت لگا رہا ہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، کدھر کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کون کہاں جا رہے ہیں. یہ آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے. ان کے پیچھے ان کے ذاتیات کے پیچھے آپ ہرگز مت پڑے رہو. ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے عورات پر ذاتیات پر ان کے پوشیدہ چیزوں کے پیچھے آپ مت پڑو. فإنہ من اتبع عوراتہم، تو رسول اللہ فرماتے ہیں جو کوئی ان کی ذاتیات پر ان کے پردہ پوش کے کاموں پر کی پیروی پیچھے لگ جاتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ذاتیات پر کے پیچھے لگ جاتا ہے. ومن یتبع اللہ عورتہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی ذاتیات کے پیچھے لگ جاتا ہے، یفضحہ فی بیتہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. لو اگرچہ کہ وہ گھر میں ہی بیٹھا رہا ہے، تو گھر میں بھی بیٹھا رہا تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا ہے، معاشرے میں نہ نکلے تب بھی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ گھر میں بیٹھنے کے باوجود بھی کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن ظن رکھیں. جب تک کہ آپ کو کسی کے بارے میں واضح طور پر کوئی بات آپ کو معلوم نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کوئی رائے قائم کرنے سے گریز کریں. اور پھر اس کے بعد خطیب صاحب نے دوسری اپنے خطبے میں وہ مشہور حدیث کو بھی ذکر کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کی تھی، اور جس میں ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے، چھوٹے بڑے سارے انسانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اس میں ہمارے لیے عقیدے کی بھی نصیحت ہے، اور ہمارے لیے اس میں اللہ سے محبت بھی کیا ہے ظاہر کس طرح سے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کس طرح سے توکل کرنا ہے، اس ساری چیزوں کی اس میں نصیحت بیان کی گئی ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سواری کے پیچھے بیٹھے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا، یا غلام، سب سے پہلے مخاطب کہا، اے میرے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تم کو چند باتیں سکھلاتا ہوں. یعنی پہلے ہی فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت شروع نہیں کر دی، بلکہ ان کو اپنی طرف متوجہ کیا یا غلام کہہ کر. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تم کو چند باتیں سکھلاتا ہوں، اس کو غور سے سنو. اس کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اعلمک بکلمات. اچھا، سب سے پہلی نصیحت یہ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سالت فسل اللہ، جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَلَمْ، اور تم یہ جان لو، یہ یقین کر لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، کہ اگر ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے، اس بات پر اتفاق کر لے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ تم کو نقصان پہنچائے، لن یضروک، تم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے. تو اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وعلم، اور یہ بھی جان لو کہ اگر ساری کی ساری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے، وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک، کہ تم کو نقصان پہنچائے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا کہ تمہارے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے. تو اس سے سب سے پہلے کی بات تو کیا معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب بھی مانگے تو صرف اور صرف کیا اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرے. ہر حال میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے تمام معاملات کو، حالات کیسے بھی ہوں اور کس طرح بھی ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، کیونکہ ساری خدائی اور ساری قدرت اور سارے خزانے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. انسانوں کے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے
نے یہ خزانے اور تقسیم کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیے. ساری کی سارے رزق کی تقسیم کا معاملہ ہو, اولاد کا دینا ہو, مصیبتوں کا دور ہونا ہو, کسی بھی قسم کا ہو, سارے کی ساری چیزیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر اگر ہم انسان کیا ہے مانگتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے تو اس کو سوائے رسوائی اور ذلت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اذا سالت فسل اللہ, تم جب مانگو تو اللہ سے مانگو, اور جب تم مدد طلب کرو تو. اور پھر دوسری چیز جو یہ کتنی اہم بات ہے, اس پر اگر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا رزق, اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق اور جو بھی چیزیں بھلائی خیر سارے چیزیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کیا ہے وہ حاصل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. نہ حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ کے قسمت میں جتنی رزق لکھا جا چکا ہے, جتنی بھلائیاں لکھی جا چکی ہیں, وہ آپ کے مرنے سے پہلے ہم کو مل کے ضرور رہتی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی نقصان ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا ہے تو وہ بھی ہمارے حق کو کوئی دنیا کی طاقت مل کے کیا روکنا چاہے, ان کو آرام پہنچانا چاہے ہم کو, تو آرام نہیں پہنچا سکتے, وہ تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. تو جو تکلیف ملنے کی ہے وہ مل کے رہے گی, اور جو بھلائی ملنا ہے وہ مل کے رہ سکتی ہے. دنیا کی طاقتیں کیا ہے ہم کو اس چیز سے کوئی روک نہیں سکتی. تو اس لیے اس حدیث میں ہم کو کیا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی ہم کو تلقین گئی ہے, ہمارے عقیدے کو درست کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیشہ امید لگائے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ساری چیزیں سب کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس پر کہنے اور سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.